بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب 1000 سال توحید پر قائم رہنے کے بعد لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں جب کوئی فوت ہو جاتا تو ان کی یاد میں بت بنا لیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے بتوں کی پوجا شروع ہو جاتی تھی۔ جب بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی جنہیں رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اے نوح علیہ السلام، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کیا۔ دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ ایمان لانے والوں میں زیادہ تر مسکین اور غریب تھے۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دھن دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلتے اور پیروی کرتے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہیں کہ تیرے فرمان پر چلنے لگیں اور تجھ کو اپنا سردار مان لیں کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دیں، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی، اتنا ہی قوم کی اور سے بغض و دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی، اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح ود، سوا، یغوث اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا، ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ رکھ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگیں تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا مورختا والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی ہی ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔
فرمایا اے نوح تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ آخر نوح کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور جو لوگ تم پر ایمان لا چکے ہیں ناؤ میں سوار ہو جائیں۔ جب اللہ کی وحی کی تعمیل کی گئی تو آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو اور دھرتی کے سوتوں کو حکم دیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ کہا گیا۔ حدیث میں انہیں اول الرسول بھی کہا گیا۔